خبردار ہوشیار، اگر آپ یہ شوق رکھتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں سٹیٹس لگائیں یا اپنی کوئی خبر شیئر کریں یا سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر حکومت یا کسی شخصیت کے خلاف پوسٹ لگانے کا شوق رکھتے ہیں تو ذرا رک جائیں، آپ محتاط ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کی خبر صحیح بھی ہے اور آپ عدالت میں اس کو ثابت نہیں کر پائے تو آپ جیل جائیں گے 3 سال کے لیے اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ہوں ندیم ظہیم اور اگلے چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پیکا کا ٹیکا کیا ہے اور یہ کس کو لگنے جا رہا ہے۔ پیکا ایکٹ وہ قانون ہے جسے سوشل میڈیا پر فیک نیوز کو ختم کرنے کی آڑ میں لایا گیا ہے۔ حکومت لاکھ کہے کہ اس قانون کو لانے میں کوئی بدنیتی نہیں، لیکن اسے کوئی نہیں مان رہا۔ صحافی تنظیمیں بول رہی ہیں، سول سوسائٹی بول رہی ہے اور سیولائزڈ ورلڈ، بلکہ تہذیبی یافتہ دنیا، فرسٹ ورلڈ، وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ اچھا، حکومت نے پیکا کے خلاف اتنی ساری آوازوں کو کوئی لفٹ بھی نہیں کرائی اور عجلت میں اسی صدر پاکستان نے اس پر دستخط کیے ہیں جو کہتے تھے کہ صحافیوں کو مشاورت کے بعد اور ان کے اعتراضات دور کرنے کے بعد ہی دستخط کروں گا، لیکن صدر مملکت نے صحافی تنظیموں سے کوئی کسی قسم کی میٹنگ کی، نہ ہی کوئی اعتراض دور کیا۔ پچھلے چند دنوں میں متنازع پیکا قانون کے تحت فیک نیوز پھیلانے والے کئی مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں۔ ایک اکاڑا میں مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں ایک ڈکیتی کی جھوٹی خبر دی گئی تھی۔ ایک مظفر گڑھ میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ نئے پیکا ایکٹ کے مطابق جو کوئی بھی آن لائن خبر شیئر ہوگی اور وہ اس کو فیک نیوز کہا جائے گا یا اس کے خلاف ایکشن ہوگا تو اس کے جرم میں 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، یا یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، صحافی تنظیمیں جیسے پی ایف یو جے، پی یو جے، پی بی اے، سی پی این ای، ان سب نے مل کر ایک ایکشن کمیٹی بنائی ہے جس کا ماننا ہے کہ پیکا ایکٹ لایا تو سوشل میڈیا کے لیے گیا ہے، لیکن اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہوگا اور اسی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوں گے، چونکہ آج کل سکرین سے زیادہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کام ہو رہا ہے۔ حکومت ڈائریکٹلی برات اور ان کو چیلنج تو نہیں کرے گی، مگر انڈائریکٹلی ان اداروں کے سوشل میڈیا پر ایکشن لے گی اور ان کے خلاف ایکشن کرے گی، وہیں سے آوازیں دبائے گی۔ شاید آپ کو پتہ ہے کہ صحافت کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ سیک دا ٹروتھ اینڈ رپورٹ اٹ، یعنی ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں پوری کوشش کرتے ہیں دیانتداری سے کہ سچ کی تلاش کی جائے اور پھر اس خبر کو نشر کیا جائے۔ ہمارے اداروں میں غلط خبر دینے والے کا احتساب بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی غلط خبر چلی جائے تو وہ صحافی یا رپورٹر اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ صحافتی تنظیمیں ایسا بھی نہیں چاہتی کہ غلط خبر کو چیک نہ کیا جائے، لیکن اس کے لیے پہلے قوانین موجود ہیں۔ پنجاب میں حد کے عزت کا قانون سخت کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کا سائبر کرائم جو ہے وہ اس کے خلاف بہت سارے ایکشن لے چکا ہے۔ فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے پیکا ایکٹ لانا صرف اور صرف میڈیا کے سوشل میڈیا کو دبانے کی ایک کوشش نظر آتا ہے، کیونکہ ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پیکا ایکٹ سے پہلے بھی بہت سارے ایسے قوانین لائے گئے جن میں سماجی کم اور سیاسی مقاصد زیادہ نظر آتے ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومتی پارٹیوں نے اپنے میڈیا سیل بنا لیے ہوئے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بلکہ پورے کا پورا تبیلہ ہی قابو کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس میں قوانین بھی ایسے آئے کہ جن کو اپنے حق میں موڑ لیا گیا ہے۔ اعتراضات اٹھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی سپیس ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان میں پچھلے 1 سال سے انٹرنیٹ رینگ کر چل رہا ہے۔ ایکس یعنی ٹویٹر پر بین ہے، پابندی ہے۔ لوگ وی پی این لگا کر ایک سافٹ ویئر استعمال کر کے اس کے ذریعے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ایکس پر پابندی لگانے کے باوجود خود بھی وی پی این لگا کر اپنے سوشل میڈیا سیل کو چلاتے ہیں۔ پہلے انٹرنیٹ کی ٹریفک کو روک کر فائر وال کا تجربہ بھی کیا گیا اور اس کے لیے بھی بہت نقصان ہوا، بہت ساری آئی ٹی کمپنیوں نے احتجاج بھی کیا، مگر ان آوازوں کو دبا دیا گیا۔ حکومت ان تمام چیزوں کو لیگل کور دینے کے لیے پیکا ایکٹ لے کر آئی ہے۔ اس متنازع قانون کے خلاف صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ یورپی یونین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ملک میں ایسے قوانین کو لاگو کیا گیا تو پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس، یعنی وہ تجارتی ڈسکاؤنٹ، اس پر اثر پڑ سکتا ہے۔
یورپی یونین کے علاوہ اقوام متحدہ بھی بولا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ڈس انفارمیشن کی آڑ میں ایسا قانون میڈیا کی آزادی کو دبانے کے مترادف ہے۔ یہ المیہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کا لیول پہلے ہی بہت آخری نمبروں پر ہے۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی وجہ سے پورے جمہوری نظام پر ہی فیک کا لیبل لگ چکا ہے۔ 2023 میں دی اکانومسٹ نے ایک ڈیموکریسی انڈیکس جاری کیا جس میں پاکستان میں نظام حکومت کو یعنی جمہوری نظام حکومت کو ہائیبرڈ رجیم کا نام دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر 2024 میں یہی رپورٹ شائع ہوئی اور اس کو ہائیبرڈ کو بدل کر مارشلڈ رجیم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ایسے میں سوال اٹھتے ہیں کہ جس حکومت پر فارم 45 اور 47 کے فرق سے ابھی تک الزامات ہیں، یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ کون سی خبر ٹھیک اور کون سی غلط ہے؟ پاکستان کا یہ بھی المیہ ہے کہ یہاں ایک ہی خبر یا چیز کو کوئی ایک رنگ یا سیاسی مفاد کے تناظر میں بیان کرتا ہے، جسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 26 نومبر کو ڈی چوک میں گولیاں چلیں اور لاشیں گریں، لیکن حکومت نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں نہ گولیاں چلیں نہ لاشیں گریں۔ اب دونوں میں کون غلط اور کون صحیح ہے، یہ فیصلہ ظاہر ہے آگے وہ کرے گا جس کی حکومت ہوگی، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ پی ٹی آئی کا یہ بھی ماننا ہے کہ حکومت انٹرنیٹ اور ہمارے سوشل میڈیا کو دبانے کے لیے یہ قانون لے کر آئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے عمران خان کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیک نیوز کسی بھی شکل میں ہو اس پر پکڑ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے سوسائٹی پر ایک برا نیگیٹو اثر پڑتا ہے، اور کئی بار تو ایک فیک نیوز کو ختم کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال صرف حکومتی نیت پر اٹھ رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی تو وہ صحافتی تنظیموں اور ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والی تنظیموں سے مشورہ کر لیتی اور اس فیڈ بیک کو اپنے قانون کا حصہ بناتی، تو شاید یہ مشکلات آج نہ ہوتی۔ پیکا ایکٹ کو لے کر حکومت پر اعتراضات ہیں کہ یہ وہی حکومت ہے جو اسے کالا قانون کہا کرتی تھی۔ عمران خان کے دور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس قانون کے خلاف آوازیں اٹھاتی تھی، اور آج تحریک انصاف اس کو کالا قانون کہہ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان قوانین کو پاس کرنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اس قانون کے خلاف نعرے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مسئلہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے سب کو میڈیا کی آزادی پسند ہے، لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں آتے ہیں تو انہی جماعتوں کو میڈیا کی آزادی بری لگنے لگتی ہے۔ جب تک یہ سیاسی منافقت ختم نہیں ہوتی تب تک میڈیا آزاد ہو سکے گا، نہ پاکستان میں جمہوریت پنپ پائے گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔